حضرت یوسف بھی اسی طرح ایک نبی ہیں، اور ان کے واقعے کو اللہ نے احسن القصص کہہ کر یاد کیا ہے۔ واقعات میں سب سے احسن اور سب سے زیادہ مفید واقعہ حضرت یوسف کا واقعہ۔ اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ زہد۔ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین رہنما سورہ ہے، کیسے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جب دربار سے نکالے گئے اور زندان میں ڈالے گئے تو قیدیوں سے مزاح فرما رہے تھے، وہ جہاں چوہے پھر رہے تھے، جہاں سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے، وہاں جہاں کیڑے تھے، وہاں جہاں اور چیزیں بھی تھیں، مگر حضرت یوسف ایسا ہو رہا تھا جیسے بہت بہت بڑی ان کو چیز مل گئی اور بڑی خوشی کا مظاہرہ اور بڑی شادمانی کا اظہار، اور پھر جو اسرا تھے ان کے ساتھ حضرت یوسف کا جو مزاح ہو رہا تھا، تو دربان نے دیکھ لیا، بہت دیر تک تو دیکھتا رہا، پھر آ کے کہنے لگا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں، یہاں سے جانے کی آرزو کرتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو۔ فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ میری آزادی ہے، اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے، اور جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل کر سکوں وہی آزادی ہے۔ بڑا پیغام۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سورہ زہد اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ اس کے اندر ہے۔ اب وہ 7 دروازوں میں حضرت یوسف کو لے جایا گیا، باہر سے تالے ڈال دیے گئے، آخری کمرے کے اندر زلیخا موجود ہیں، یہ سارے واقعات آگے کی آیات میں آنے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے ارادہ کیا جو ارادہ نامطلوب تھا، مذموم ارادہ تھا، تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا، اسے بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے، تو وہاں رکھے ہوئے بت کے اوپر اس نے چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا اللہ تو آنکھوں پر اس کے پردہ ڈالا جا سکتا ہے، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا سکتا۔ اور یہ کہہ کر پھر مدد مانگی اللہ سے، اور جب مدد مانگ کے چلے، ہمت یوسف علیہ السلام نے کی، مدد اللہ نے کی۔ وہ ایک مشہور جملہ، ہمت مردہ مدد، ہمت حضرت یوسف نے کی گناہ سے بچنے کی، مدد پھر اللہ کی ہوئی کہ تالا ٹوٹنا شروع ہو گیا، یعنی دوسری طرف سے حضرت یوسف دروازے کے قریب جاتے تھے، اس طرف سے تالا ٹوٹ جاتا تھا، پھر دوڑتے تھے، ایک اور دروازہ آتا تھا، پھر وہاں سے تالا ٹوٹ جاتا تھا، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر ایک مرتبہ دروازے کے قریب جاتے تھے، پھر تالا ٹوٹ جاتا تھا۔ آخری دروازے کا تالا ٹوٹنے میں جب پہلے اللہ تالے توڑ رہا تھا تو پھر آخری جلدی کیوں نہیں توڑا اس نے آخری تالے کو کچھ تاخیر سے اللہ نے کھولا، تاکہ پھر اب یہ ایک اور سبق بنے کہ کیسے اب کیا کرو گے، یعنی وہ جو 6 تالوں پہ مدد کرتا رہا، 7ویں پر اس نے آزمائش میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ہی آزمائش آئی کہ اتنی تاخیر سے تالا کھلا کہ وہ زلیخا کا ہاتھ حضرت یوسف کی قمیص پہ چلا گیا، اور سامنے عزیز مصر کھڑا ہے جو بادشاہ مصر ہے اور جو زلیخا کا شوہر ہے اور جس نے حضرت یوسف کو پالا ہے۔ اور اس بھگدڑ کی کیفیت اور اس چھینا جھپٹی کا سا منظر جب دیکھا اس عزیز مصر نے، تو اس نے حضرت یوسف سے ہی پوچھا کہ یوسف، ظاہر حجرہ تو اس کی بیوی کا تھا، کیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غصے سے اس نے آوازیں لگائیں، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے پاس تو سوائے میرے اللہ کے کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس اب زہد والوں کے لیے پیغام ہے کہ زاہد کیسے اپنے اللہ سے توکل کرتا ہے، کہ میرے پاس تو سوائے میرے اللہ کے کوئی مدد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ زلیخا کو دیکھ کر اس نے کہا زلیخا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنا یہ میرے کمرے میں حملہ کرنے آیا تھا، میرے حجرے میں داخل ہوا تھا، یعنی بات ہی پلٹ دی۔ اب جب اللہ پر کوئی توکل کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کی غیب سے مدد کیا ہوتی ہے؟ جب وہاں شور شرابہ مچا، لوگ نکل کے باہر آئے، کنیزیں جمع ہو گئی، غلام جمع ہو گئے، تو برابر سے برابر والے حجرے میں خود زلیخا کی بہن اس سے ملنے آئی ہوئی تھی کسی اور گاؤں دیہات سے، وہ اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ایسے ہی بھاگتی ہوئی گود میں ایسے اٹھا کے بھاگی کہ باہر نکلوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا تھا، جس نے اب تک اپنے ابا کو بھی ابا نہیں کہا تھا، جس نے اپنی اماں کو بھی ابھی اماں نہیں کہا تھا، وہ بولا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، ورنہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ عزیز مصر پر یہ تو روشن ہو گیا کہ میری زوجہ ہی قصوروار ہے، مگر دنیا کو کیا بتائیں؟
अपने زوجہ کے ऐप कैसे बताएं? हमेशा जोर बड़े लोगों का गरीबों पर ही चलता है। कैसे अपनी زوجہ के लिए कहें कि मेरी زوجہ ने ऐसा किया था? حضرت یوسف کو اس جرم میں جانتے ہوئے کہ جرم مجرم نہیں ہے یوسف، آپ اور ہم ایک جملہ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ دین پر دنیا بھاری، دنیا کو بھاری کر دیا دین پر۔ دین کہہ رہا تھا کہ زوجہ قصوروار ہے، دنیا کہہ رہی تھی کہ یوسف قصوروار ہے، تو دین پر دنیا کو بھاری کر دیا۔ اور دین پر جو دنیا کو بھاری کرتے ہیں پھر وہ نبیوں کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پھر یہ خطرناک مرحلہ بنے گا، اور 1-2 سال نہیں، تقریباً 10 سال حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا۔ 1-2 سال، 1-2 مہینے نہیں، اتنی مدت تک حضرت یوسف وہاں رہے۔ اور پھر حضرت یوسف کو جب نکالا گیا تو حضرت یوسف نے کہا مجھے اب آزادی نہیں چاہیے، پہلے میرا فیصلہ ہونا چاہیے، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اور وہ ایک عجیب اور حسین واقعہ ہے۔ تو حضرت یوسف کے نام کے سورے کا ایک نام ہے سورہ زہد۔ زاہدوں کو کیسے ایک نام اس سورے کا سورہ المعرفت، سورۃ المعرفت اس سورے کا نام ہے۔ عرفاء کے لیے اس میں راز پوشیدہ ہے، عرفاء اس سورے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اپنے عرفانیات میں اضافہ کریں۔ سورۃ الراحہ، راحت والا سورہ، غمزدہ افراد اس کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے۔ خاص طور پر معصوم کا فرمان ہے جب رشتہ دار تمہیں تنگ کرنے لگیں تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرو۔ جب اپنے تمہیں تنگ کرنے لگیں، جب تمہارے قریبی تمہیں تنگ کرنے لگیں، جب تمہیں اپنے عزیز و اقارب پریشان کرنے لگیں تو سورہ یوسف پڑھو۔ اس کا 5واں نام ہے سورۃ العشق، عاشقوں کا سورہ ہے۔ ایک عشق مجازی کی داستان ہے اس میں، ایک عشق حقیقی کی داستان، اس میں عاشقوں کی داستان ہے، کیسے عشق مجازی کا شکار ہوتا ہے اور کیسے عشق حقیقی کا عاشق شکار ہوتا ہے۔ یہاں عاشقوں کا ذکر ہے۔ اس سورے کے اندر 3 موضوعات، محوری موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا محوری موضوع اس کے اندر ولایت خدا، خدا بھی ہے یہ سورہ بتاتا ہے۔ صلوات پڑھنے والا محمد و آل محمد۔ ولایت خدا کا پیغام اس سورے میں، تعویل خواب ایک پوری حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے، سوتے میں جو نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ جو رویا ہے، جو خواب ہے، اس کی پھر قسمیں بیان ہوں گی جب میں آگے آؤں گا، جب خواب کی بات آئی۔